اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا۔ تو آسان قرآنی زبان میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے عربی زبان میں جو کانسیپٹ ہے کہ مادے کا کانسیپٹ عربی زبان میں مادہ اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے۔ تو یہ مادہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر عربی زبان میں یا قرآنی زبان میں 95 سے 99% الفاظ جو ہے وہ 3 حروف پہ جو ہے مشتمل، یعنی ان کا جو کنسٹرکشن ہے الفاظوں کا وہ 3 حروف پہ مشتمل ہے۔ تو وہ جو 3 حروف پہ ہے اسی کو مادہ بولا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے ہمارے پاس ایک مادہ ہے کاف تا اور با، یہ لکھنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کاف تا با یہ جو لکھنے کا مادہ ہو گیا کاف تا اور با۔ اب اس مادے سے ہم ڈفرنٹ فارمز بنا سکتے ہیں، جیسے ایک کاتبن، ہم نے یہاں پہ ایک الف بڑھا دیا، اس طرح سے یہاں پہ دیکھیے تو کاف تا با ہم نے میم اور واو بڑھا دیا۔ تو یہ جو ڈفرنٹ فارمز ہم نے بنا لی اسی مادے سے، ان کو اوزان یا وزن بولا جاتا ہے۔ تو کاتبن لکھنے والا اور مکتوبن لکھا ہوا کے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن پاک میں جو ہے کانسیپٹ کہ مادے کا کانسیپٹ اور جو ہے اوزان کا کانسیپٹ۔ اسی طرح سے کیونکہ ہم نے جو فعل ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، تو اگر فعل کو ہم دیکھ لیں تو فعل کو جیسے ہم نے کہا فا عین لام 3 کلمے پہ کوئی فعل ہے تو اس کے اور اوزان جو ہے بنتے ہیں پورے الفاظ۔ تو لغت کے ماہرین نے غور و فکر کر کے یہ پایا کہ جو پورے الفاظ ہے فعل کے، یا تو اس میں ماضی جو ہے ماضی کا پہلا صیغہ اس وزن پہ آئے گا فعل یعنی اس پیٹرن پہ، یا آئے گا فعل یعنی عین کلمے پہ زیر، یہاں عین کلمے پہ جو ہے زبر ہے، یا آئے گا فعل وزن پہ عین کلمے پہ پیش۔ اسی طریقے سے اگر اس کا مضارع والا صیغہ دیکھ لیتے ہیں یعنی مضارع معروف، تو اس کا بنے گا یفعل یعنی عین کلمے پہ زبر۔ اس طرح سے فعیل سے یفعل بنے گا، اس طرح سے فعل سے یفعل بنے گا۔ یعنی جتنے بھی فعل کے جتنے بھی اوزان ہیں قرآن پاک میں وہ جو ہے کہیں نہ کہیں انہی تینوں پیٹرنز بھی ملیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے قرآن پاک میں جو الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کیٹیگری میں فعل ہوتے ہو یا اس کیٹیگری میں یا اس کیٹیگری میں، ان کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ آج جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں میرے پاس یہ ٹیبل رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ فعال وزن پہ ہے، جیسے آیا ہے خلقہ، پہلا ورڈ جو ہے خلقہ اس ایک نے لکھا، چونکہ ہم لوگ یہ پہلا صیغہ ہے ماضی مضارع کا۔ اس طرح سے آیا جعل اس نے بنایا، غفر اس نے بخشا، صبر اس نے صبر کیا، فتح اس نے کھولا، عبد اس نے عبادت کی، رفع اس نے بلند کیا، حشر اس نے اٹھایا، اکٹھا کیا، یہ تو حشر ہے نا، یحشرون۔ غفل وہ غافل ہوا، عقل اس نے عقل سے کام لیا، سجدہ کے معنی اس نے سجدہ کیا، جلس وہ بیٹھا، ضرب اس نے مارا، دخل وہ داخل ہوا، خرج وہ نکلا، ذهب وہ گیا، ظلم اس نے ظلم کیا، نجح وہ کامیاب ہوا، رجع وہ لوٹا، بلغ وہ پہنچا۔ اسی طرح سے اور الفاظ اس پیٹرن پہ اس وزن پہ قرآن پاک میں جو ملتے ہیں، جہد اس نے کوشش کی، نفع اس نے نفع دیا، نظر اس نے دیکھا، نزل وہ اترا، صدق اس نے سچ کہا، کذب اس نے جھوٹ کہا، شکر اس نے شکر کیا، نقص
اس نے کمی کی، ترکا اس نے چھوڑا. تو یہ ہو گئے الفاظ فعل والے پیٹرن پہ فعل جو قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں. اب دوسری کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں، عین کلمے میں زیر فعیلہ والے وزن پہ آ جاتے ہیں. تو پہلا ہے فریحہ، وہ خوش ہوا، عمیلہ اس نے عمل کیا، علیمہ اس نے جانا، ضحکہ وہ ہنسا، قدیمہ وہ آیا، حمیدہ اس نے حمد کیا یا تعریفیں کی، سمعہ اس نے سنا، حسیبہ اس نے گمان کیا، شریبہ اس نے پیا، حفیظہ اس نے یاد کیا، رحیمہ اس نے رحم کیا، رکیبہ وہ سوار ہوا، شہیدہ اس نے گواہی دی، قبیلہ اس نے قبول کیا، اور مریدہ وہ بیمار ہوا. تو یہ ہو گئے کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ جو قرآن پاک میں فعیل وزن پہ ہے. اب آتے ہیں تیسرے وزن پہ فعول وزن پہ. تو فعول وزن پہ یہاں ہم نے الفاظ اکٹھے کر رکھے ہیں. فعول وزن پہ یہ ماضی، یاد رہے یہ ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے. تو اس میں آتا ہے قربا وہ قریب ہوا، بعودا وہ دور ہوا، کروما وہ باعزت ہوا، ثقولا وہ بھاری ہوا، ضعوفا وہ کمزور ہوا. تو یہ کچھ الفاظ دے تقریباً 50 کے آس پاس کے الفاظ جو فعل جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں، فعل، فعل اور فعل پیٹرن پہ. یاد رہے اگر ہمیں یہ الفاظ پہلا صیغہ اگر فاعل کا ہمیں جو ہے فعل کا مل جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کے مضارع والے صیغے بھی آرام سے بنا سکتے ہیں. اسی کو ہم کنورٹ کریں گے یفعل، یفعل اور یفعل. تو یہ ہو گئے کچھ کثرت سے قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ جن کے بہت سارے اوزان. ایک تو ہم نے یہ فعل، فعل اور فعل والے وزن پہ جو ہے ہم نے کلیکٹ کیا اور یہاں پہ پیش کیا. تو انشاءاللہ اس سے مفہوم نکالنے میں بڑی آسانی ہوگی. اور جو ہمارا اگلا کلاس میں اس میں ہم یہ دکھائیں گے کہ کیسے ہم جو ہے اس کا جو ہم صیغہ بناتے ہیں، جو ہم 14 صیغے بناتے ہیں، تو اس میں جو ہم کیسے جو ہے معنی نکالیں گے ماضی اور مضارع میں. تو اس کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ جو باب پڑھیں گے سیدھے وہ ہے ثلاثی مجرد والا ابواب جو ہے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اس کلاس میں اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس کلاس میں ہم نے زیادہ یہی کوشش کی ہے ایک تو مادے کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور جو بہت وزن جو اس سے بنتے ہیں، بہت سارے اوزان، ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور قرآن پاک میں جو کثرت سے استعمال ہونے والے فعل کے اوزان ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.